السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ طلاق کے مسائل پڑھیں گے۔ تو طلاق تعلق توڑ دینا، مثلا یہ کہے شوہر کہ تجھے طلاق ہے، یا تجھے چھوڑا، یا میں نے تجھے طلاق دیا، یا پھر کنائی لفظ کہے، یعنی کنایتاً اشارتاً کوئی لفظ کہے اور نیت طلاق کی ہو، جیسے طلاق کے ارادے سے کہنا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، تو یہ طلاق ہے۔ طلاق کا حکم ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے ہر ایک کو متوقع یا حقیقی نقصان سے بچانے کے لیے طلاق دینا مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق 2 بار ہے، پھر خاوند اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھے یا چھوڑ دے۔ اگر نقصان کا ازالہ طلاق کے بغیر نہیں ہو رہا تو طلاق لازم ہے، لیکن اگر طلاق میں کسی ایک فریق کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم تو ایسی صورت میں طلاق حرام ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عورت کی بدخلقی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دے۔ ایک دوسرے مسئلہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرتی ہے اس پر جنت کی ہوا بھی، جنت کی بو بھی حرام ہے۔ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی بو حرام ہے۔ کیا پتہ چلا کہ عورت بلا وجہ کے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ طلاق کے ارکان 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مکلف خاوند، نمبر 2 بیوی، اور نمبر 3 طلاق کے الفاظ۔ تو مکلف خاوند یعنی جو شوہر ہو باقاعدہ، غیر خاوند طلاق نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق وہی دے سکتا ہے جس کے قبضہ میں پٹلی ہے۔ تو اسی طرح عاقل اور بالغ خاوند طلاق دے سکتا ہے، اور ابھی اپنے آزاد اختیار کے تحت اگر اس پر اکراہ اور جبر کیا گیا ہے، زبردستی کی گئی ہے، یا خاوند عاقل اور بالغ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص، 3 افراد مرفوع القلم ہیں، رفع القلم عن ثلاث، سویا ہوا جاگنے تک، عن النائم حتی یستيقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل، کہ 3 افراد مرفوع القلم ہیں، سویا ہوا یہاں تک کہ جاگ جائے، نابالغ لڑکا یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور جو مجنون ذی شعور ہو جائے۔ بیوی طلاق اسی بیوی پر واقع ہوتی ہے جو حقیقتاً رشتہ ازدواج سے منسلک ہو، یعنی باقاعدہ بیوی ہو، اس سے پہلے فسخ یا طلاق کے ذریعے وہ خاوند سے جدا نہ ہوئی ہو، یا حکمی طور پر اس کی بیوی شمار ہو، مثلا وہ بیوی جسے صرف طلاق رجعی ہوئی اور اب عدت گزار رہی ہے، یا ایک اور 2 طلاق بائنہ والی عورت جس نے عدت کے بعد پھر اسے خاوند سے نکاح کر لیا اور اب پھر اسے طلاق لینے کے بعد عدت میں ہے۔ لیکن جو عورت سرے سے اس کی بیوی ہی نہیں ہے، یا 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اس کو طلاق دینا بیکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نظر لابن آدم فیما لا یملک ولا عتق له فیما لا یملک ولا طلاق له فیما لا یملک۔ تیسری چیز ہے رکن، جو تیسرا رکن ہے طلاق کا صریح الفاظ۔ تو یا کنائی الفاظ، اشارتاً الفاظ جب ان سے طلاق کا ارادہ ہو۔ طلاق کے اقسام، طلاق کی کئی قسم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز طلاق سنی، نمبر 1 پہلی قسم ہے طلاق سنی، یعنی اس طہر میں طلاق دینا جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو، طلاق سنی کہلاتا ہے۔ لہذا جب مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور اسے یقین ہو کہ طلاق دیے بغیر نقصان اور ضرر دور نہیں ہو سکتا تو وہ انتظار کرے اور حیض کے بعد طہر میں 1 طلاق دے، بشرط کہ اس طہر میں ہم بستری نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بدعی، یعنی
حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، یا اس طور میں طلاق دینا جس میں وہ مستری کر چکا ہے، یا ایک ہی بار یہ لفظ کہہ دینا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا یوں کہے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یہ سب طلاق کی بدعی ہے۔ یہ بدعی اور ناجائز انداز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق سے رجوع کا حکم دیا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی تھی، اور مزید فرمایا کہ انتظار کر یہاں تک کہ طہر کے بعد حیض آئے اور پھر پاک ہو، تو پھر اگر تو چاہے تو طلاق دے اپنے پاس رکھ لے۔ طلاق کی تیسری قسم طلاق بائن۔ یہ وہ طلاق ہے جس میں طلاق دینے والے کو رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوتا، البتہ نئے مہر اور شرائط کے تحت نیا نکاح کر سکتا ہے۔ عورت کی مرضی ہے، چاہے تو اسے قبول کرے یا رد کر دے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرد نے طلاق رجعی دی ہے اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تو عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مرد نے عورت سے مال وصول کر کے خلا کی صورت میں طلاق دی ہے، تو بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ اگر دونوں کے مابین دونوں کے منصفوں نے طلاق دی ہے، جبکہ محسوس کرتے ہوں کہ طلاق نکاح کے بعد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تو بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رخصتی کے بعد اور ہم مستری سے پہلے طلاق واقع ہو جائے، اس لیے کہ اس سے پہلے مطلقہ پر عدت نہیں ہے، محض وقوع طلاق سے وہ بائن ہو جائے گی۔ طلاق کی ایک قسم ہے طلاق رجعی، جس میں خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے عورت راضی نہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھیں تو وہ انہیں واپس لانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو رجعی طلاق مدخولہ عورت کو 3 سے کم طلاقوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ رجعی طلاق والی عورت کے لیے عدت کے دوران نفقہ اور رہائش کا بندوبست مرد کی ذمہ ہے، اور عدت گزرنے کے بعد وہ مرد سے جدا قرار دی جاتی ہے۔ اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو بلا تاخیر کہہ دے کہ میں تجھے واپس لیتا ہوں یا رجوع کرتا ہوں، اور 2 گواہ حاضر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے۔ اسی طرح طلاق کے ایک صورت طلاق صریح، یعنی طلاق میں جو ہم نے پہلے بیان کیا، طلاق میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ ان کے ساتھ نیت طلاق کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا کہے کہ تجھے طلاق ہے، یا تو مطلقہ ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دی، وغیرہ کے الفاظ۔ اور طلاق کی دوسری صورت طلاق بالکنایہ ہوتی ہے، یعنی لفظ طلاق کا مفہوم واضح نہ کرتا ہو، جن الفاظ میں طلاق دے رہا ہو وہ طلاق کا مفہوم نہ رکھتا ہو۔ اگر اسے ارادہ طلاق کا ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلا اگر شوہر کہتا ہے اپنے میکے چلی جا، گھر سے نکل جا، میرے ساتھ بات نہ کر وغیرہ، تو ایسے الفاظ جن میں صریح لفظ طلاق نہ ہو اور نہ ایسا لفظ ہو جو طلاق کا معنی ہو، تو ایسی صورت میں اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بہت مشہور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، اس کے قریب مت جانا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی بیوی سے؟ الحقی باہلک، کہ اپنے اہل و عیال کے پاس چلی جاؤ، اپنے اہل کے پاس چلی جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے میکے چلی گئیں ان کی بیوی، لیکن طلاق واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ اگر الفاظ صریح نہیں ہیں، طلاق کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر نیت کا ارادہ اس میں دیکھا جائے گا۔ نیت کیا ہے؟ نیت دیکھی جائے گی اس میں۔ ہاں اگر ایسے الفاظ ہیں جو صریح طلاق پر دلالت کرتے ہیں یا صریح طلاق پر دلالت نہیں کرتے، البتہ طلاق کے مفہوم میں ظاہر ہیں، تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لفظ کہتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلا کہے تو علیحدہ ہے، تو بائن ہے، دوسرے مردوں کے لیے تو زینت کرے، تو یہ سب طلاق ہی کے معنی میں مانے جائے گی، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی فوری۔
اسی طرح طلاق کی ایک شکل ہوتی ہے فوری اور معلق طلاق۔ فوری نافذ شدہ طلاق، جیسے خاوند کہے کہ تو طالق ہے، تجھے طلاق ہے، تو کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر طلاق کو معلق کرتا ہے تو فوری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کوئی کہے تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، یا تو نے ایسا کام کیا تو تجھے طلاق ہے، تو جب تک وہ کام نہ کرے گے تب تک اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے وکیل کے ذریعہ یا تحریر طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق دینے کے لیے کسی کو وکیل مقرر کر دے اور وہ طلاق دے دے، یا طلاق نامہ تحریر کر کے عورت کو روانہ کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک طلاق کی تحریم ہوتی ہے۔ عورت کو حرام قرار دینے میں اگر طلاق کی نیت ہے، یعنی اگر تو کہے شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ تو میرے لیے حرام ہے، تو اگر عورت کو حرام قرار دینے میں طلاق کی نیت ہے تو طلاق نافذ ہوگی۔ اگر زہار کا ارادہ ہے تو زہار ہوگا اور کفارہ زہار کی ادائیگی کرے گا۔ لیکن اگر طلاق یا زہار کا ارادہ نہیں ہے بلکہ قسم کا ارادہ ہے، مثلا کہے کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو حرام ہے، اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس میں قسم کا کفارہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ ایک حرام طلاق ہوتی ہے، مرد اپنی بیوی کو ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دے دے، یہ ایک مجلس میں 3 جملے بول دے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس طرح طلاق دینا حرام ہے، تو ایسے طلاق نہیں دی جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس صورت میں، اس شکل میں، یعنی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو کیا ہوگا؟ تو ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اس صورت میں 3 طلاقوں کے نفاذ کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مطلقہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ خود اتفاقیہ طور پر وہ بھی طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے تو پھر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا۔ جبکہ دیگر محدثین اسے ایک رجعی طلاق مانتے ہیں، بعض لوگ اسے طلاق بائن بھی مانتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دے، یعنی اگر کہے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا یہ کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کے نصوص سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے واضح ہوتا ہے کہ طلاق الگ الگ مرحلے میں دینا ہے، ایک مجلس میں نہیں دینا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق واقع ہوا کرتی تھیں۔ گرچہ اس سلسلے میں فقہ کے خلاف ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ شریعت وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے، اور اس میں کسی صحابی کا، کسی محدث کا، کسی تابعی کا فتویٰ یا عمل ہمارے لیے شرک تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاقیں حقیقت میں ایک ہی رجعی طلاق مانی جائیں گی۔ طلاق سے ملتی جلتی شکل ہے خلا۔ اسلام نے عورت کو بھی جدائی کا، علیحدگی کا حق دیا ہے۔ خلا کہتے ہیں عورت کا کسی وجہ سے اپنے خاوند کو پسند نہ کرنا اور اس کا مال یعنی حق مہر وغیرہ واپس کر کے اسے خلاصی حاصل کرنا خلا کہلاتا ہے۔ اگر خلا کی شرائط پوری کر لی جائیں تو خلا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی کو جو اپنے خاوند کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کی عادات اور دین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اسلام میں خاوند کی نافرمانی کی درست نہیں سمجھتی، تو ہم نے فرمایا تو اس کا باغ واپس کر دے گی؟ اس نے کہا ہاں۔ اب نے فرمایا ہاں باغ ثابت باغ لے لو اور ان کو اطلاق دے دو۔ تو خلا کے جواز کے شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو۔ اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے طلاق کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے، اور اگر برداشت سے باہر ہے تو طلاق دے دے۔ دوسری شرط ہے کہ عورت اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہ کرے جب تک اس کی کراہت و ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تیسری شرط ہے کہ مرد جان بوجھ کر اگر عورت کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے
تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس سے معاوضہ لینا حرام ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ خلا سے ایک طلاق کے بائن نافذ ہوتی ہے اور عقد جدید کے بغیر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہ طلاق اور خلا کے مسائل ہیں۔ طلاق اسلام میں کوئی مستحسن چیز نہیں ہے، اس کا بہتر طریقہ ہی ہے اگر عورت کے اندر کوئی ایسی خصلت پائی جاتی ہے جو مرد کو ناگوار گزرتی ہے تو سب سے پہلے اس کو صبر کرنا چاہیے اور عورت کی دوسری خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خوبی اور خامی موجود رہتی ہے۔ کیا پتہ کوئی ایک خامی آپ کو ناپسند ہو اور ہزاروں خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں۔ سب سے پہلے صبر کرے، عورت کی دیگر خوبیوں پر نظر رکھے اور اپنا گھر اجاڑنے سے محفوظ رہے۔ دوسرے نمبر پہ چاہیے اگر اس کو خامی نظر آتی ہے، خوبی نظر نہیں آتی ہے، تو چاہیے کہ عورت کو واضح نصیحت کرے، سمجھائے بجھائے، حقوق یاد دلائے۔ اگر اس پر بھی بات نہیں آتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ بستر الگ کرے، بیوی کو اپنے سے جدا کر دے، الگ سوئے۔ اگر بات نہیں آتی ہے، عادتیں نہیں سدھارتی ہے تو مارے، لیکن ہلکی مار مارنا جائز ہے، زیادہ پٹائی کرنا درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے جسے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، چہرہ کٹ پھٹ جائے یا چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے۔ ہلکی مار تنبیہ کے لائق، تعزیر کے لائق، جسے اور کی اصلاح ہو جائے۔ ان تمام صورتوں سے گزرنے کے بعد اگر عورت کے اندر اصلاح نہیں ہوتی ہے تو چاہیے کہ دونوں ہی فریق اپنے اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بلا لیں اور بات چیت کر لیں۔ ہو سکتا ہے صلح و صفائی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر حکم لوگ، قاضی لوگ، پنچ لوگ انہیں بھی کوئی سجھائی نہیں دیتا حل، تو پھر اس کے بعد طلاق کا جو شرعی طریقہ ہم نے بیان کیا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی حالت حیض میں طلاق نہ دے، اگر حالت طہر میں ہم بستری کر چکا ہے تو طلاق نہ دے، نفاس کی حالت میں طلاق نہ دے، حالت طہر میں بغیر عورت سے ہم بستری کیے طلاق دے۔ لیکن یاد رکھیں بلا وجہ طلاق دینا بھی درست نہیں ہے۔ اور طلاق کے مراحل جو ہم نے بھی بیان کیے کہ سب سے پہلے عورت کی خوبیوں پہ نظر ڈالے۔ ہو سکتا ہے عورت کے اندر ایک خامی ہو، دو خامیاں ہوں، ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ہزاروں عادتیں اچھی ہوں گی۔ اگر شکل اچھی نہیں تو سیرت اچھی ہوگی، تو انسان اس پر غور کرے اور اس کے بعد پھر وہ چاہیے کہ واضح نصیحت کرے، بستر الگ کر دے، ایک دو مرتبہ ہلکی پھلکی تنبیہ کر دے مار کے ذریعہ، اور ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر اصلاح کی نوبت نہیں، اصلاح نظر نہیں آتی تو پھر انسان طلاق کی کارروائی کرے۔ بلا وجہ گھر اجاڑنا، برباد کرنا اور اپنا گھر بھی تباہ کرنا، لڑکی کا بھی گھر تباہ کرنا، بچوں کی زندگی برباد کرنا مناسب نہیں ہے، شرعاً ناپسندیدہ بھی ہے۔ تو آج کے دن بس نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔